السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پروسیس سسٹم کال کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پروسیس سسٹم کال کسے کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر سسٹم کال کیا ہوتا ہے۔ سسٹم کال کے اندر مختلف ٹائپس آ جاتی ہیں کہ ہم فائل کو اوپن کر سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں، رائٹ کر سکتے ہیں یا کلوز کر سکتے ہیں۔ اوپن کے دوران یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز اوپن کر سکتے ہیں ان کے کسی فائل کے اندر۔ ریڈ کے دوران کہ صرف اس کا ریڈ جو اس کے اندر ٹیکسٹ پڑا ہے، جو اس کے اندر ڈیٹا پڑا ہے، اس کو ہم پرنٹ کروا لیں گے۔ رائٹ کی جگہ پہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ماڈیفائی کر لیں گے، اس کے اندر چینج کر لیں گے۔ کلوز سے ہم اس فائل کو کلوز کر لیں گے۔ انفارمیشن اس سے ریلیٹڈ کیا ہے کہ گیٹ پی آئی ڈی کی ہم پروسیس کی آئی ڈی جان سکتے ہیں کہ جو پروسیس چل رہا ہے اس کی آئی ڈی کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم اس کے اندر رائٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر ماڈیفائی کر سکتے ہیں اس کو۔ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ پائپ کا کنسیپٹ آ جاتا ہے جس کے اندر ہم کریٹ اور ڈیلیٹ کنیکشن کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر لوڈ ہو جاتا ہے، ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے، اباٹ اور فارک ہو جاتا ہے۔ فارک کا کنسیپٹ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مختلف پیرنٹ کال اور چائلڈ پروسیس، ایک پروسیس کو پیرنٹ پروسیس اور چائلڈ پروسیس میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو پیرنٹ کا پروسیس جب ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو یعنی کہ جب کوئی بھی پروسیس کو ہم فور کرتے ہیں تو اس کے ذریعے پیرنٹ پروسیس اور چائلڈ پروسیس دو پروسیس کریٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک پیرنٹ ہوتا ہے، ایک چائلڈ ہوتا ہے۔ پہلے پیرنٹ والا رن ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا چائلڈ والا رن ہوتا ہے۔ اس کے کچھ سنٹیکس آ جاتا ہے جس کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک فائل کریٹ کریں گے، جی ایڈٹ لیب 4 رکھ دیتے ہیں .c۔ تو یہ سی لینگویج، سی کے اندر ایک کوڈ آ جائے گا، اس کے اندر میں نے کچھ پیسٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ سیم ٹو سیم یہی ہے، تھوڑی سی اس میں چینجز کی ہوئی ہیں۔ تو ہم اس کو سیو کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے رن کرنے کے لیے پہلے ہم اس کو کمپائل کریں گے، اس کے بعد فائل کا نام رکھ لیں گے۔ اس کے بعد یہ کمپائل ہو گیا ہے کہ ہاں بھائی کوئی ایرر ہمیں کوئی موصول نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم اس کو رن کریں گے ./a.out سے، یہ رن ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ پروسیس ایگزیکیوٹ ہو گیا۔ چونکہ ہمارا ایک چھوٹا سا پروسیس تھا تو اس کے اندر پروسیس جیسے ایگزیکیوٹ ہوا، آؤٹ پٹ ہمیں کوئی شو نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ہم اس کو دوبارہ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کوئی بھی اگر ہم پروسیس کو ڈپلیکیٹ کریں گے تو وہ ہمیں پیرنٹ اور چائلڈ پروسیس دوبارہ سے پرنٹ کرا دے گا۔ اسی طرح سے پی آئی ڈی بھی شو ہو جاتی ہے اس کی۔ اب اس کے اندر یہ والا جو کوڈ ہے ہم اس کو یہ رن کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم دوبارہ سے اس کو جی ایڈٹ کریں گے اور دوسری بار اس کو کیا کہتے ہیں، ہم اس کے اندر کوڈ کے اندر چینجز کریں گے۔ یہاں سے ہم کوڈ لے آتے ہیں، کوڈ کے اندر چینجز کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کچھ کوڈ ہے جو میں نے پہلے سے سیو کیا ہوا تھا، تو اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو کرتے ہیں سیو اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کو کرتے ہیں کمپائل اور اس کے بعد اس کو کرتے ہیں رن۔ یہاں پہ شو ہو گیا آئی ایم اے پیرنٹ پروسیس اینڈ آئی ایم اے چائلڈ پروسیس۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی پروسیس بنا ہے اس کو ایک دفعہ میں آپ کو پھر سے کوڈ ریویو کر دیتا ہوں کہ اس کوڈ کے اندر ہم بیسیکلی کر کیا رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ہم نے کچھ لائبریریز انکلوڈ کرائی ہیں سی لینگویج کے اندر۔ یہاں پہ ایک فنکشن ہے وائڈ مین کا، جو ہم نے مین فنکشن ہے پی آئی ڈی، کہ یہاں پہ جو بھی پروسیس آئی ڈی ہے اس کو فورک کر دو۔ فورک سے مراد اس کے اندر پروسیس کو کریٹ کر دو، چائلڈ پروسیس اور پیرنٹ پروسیس۔ اب جب بھی پی آئی ڈی 0 ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس چائلڈ پروسیس ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، اور جب پی آئی ڈی پروسیس آئی ڈی 0 سے گریٹر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیرنٹ پروسیس ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے۔ تو جب جائے گا تو اس کے اندر پہلے پیرنٹ آئی ڈی پہ جائے گا، پیرنٹ پروسیس کی طرف ایگزیکیوٹ ہوگا، پیرنٹ پروسیس ایگزیکیوٹ ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد چائلڈ پروسیس ایگزیکیوٹ ہوگا۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس شو ہوا ہے کہ پہلے پیرنٹ پروسیس اور پھر اس کے بعد چائلڈ پروسیس شو ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے جو کوڈ ہے وہ رن ہو چکا ہے۔ اب اسی طرح میں آپ کو پھر سے دکھاتا ہوں کہ ہم lab4.c کو دوبارہ سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو رن کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے پیرنٹ پروسیس ایگزیکیوٹ ہوا ہے اور پھر اس کے بعد چائلڈ پروسیس ایگزیکیوٹ ہوا ہے۔ تو یہ مختلف اس کا کوڈ ہے۔ لوکل اور گلوبل ویریبل کے یہاں بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک لیب ٹاسک آ جاتا ہے جس کے اندر ہم یوزر سے 10 انٹیجر لیتے ہیں کمانڈ لائن کے ذریعے، اور اس کے بعد فورک کی پروسیس سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اس کو، وہ سم اور ایوریج اس کا نکال کے دے دے گا۔ تو یہ ہم لیب ٹاسک نیکسٹ اس میں کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ۔